دنیا بھر سے آج ہمارے پاس معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسپیسیفک پرابلمز ہیں لوگوں کے جو ہم تک پہنچے ہیں رابطے کے نتیجے میں، وہ بھی آپ کی خدمت پیش کریں۔ رانا صاحب، آپ افریقہ کی بات کر رہے تھے، دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ بس جیسے یہاں 2 نمبریاں ہیں تو وہاں پر بھی ہیں، تو وہاں کی ایک خاص بات آپ بتانے لگے تھے ہمارے ناظرین کو۔ جی، وہاں پہ افریقہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک اور قسم کا میجک کیا جاتا ہے جس کو ووڈو میجک بولتے ہیں۔ ووڈو، اور وہ یہ میجک جو ہے جس طرح یہاں پہ پتلے ہوتے ہیں، جس طرح اکثر وہ بھی مل جاتے ہیں، پتلوں کے ساتھ اس پہ کیلیں لگائی جاتی ہیں، پنز لگائی جاتی ہیں، تو وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس شخص کا پتلا بناتے ہیں، اس پہ اس کا بال یا اس کا کپڑا یا کوئی اور چیز، اس کی خون وغیرہ کچھ ایسی چیز جو ہے وہ اس کے لگا کے پھر اس کے اوپر وہ اپنی پوری کارروائی کرتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح سے ہندوؤں میں بھی ہے، یہ آسٹریلیا میں جو ہے وہاں پہ جو جوز ہیں ان کے اندر بھی قبالہ میجک ہے۔ وہاں پہ یہ ذرا اپنے یہاں پہ عامل کہتے ہیں اپنے آپ کو بنگالی بابا، اور وہاں جو نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہیلر ہے، اسپرچول ہیلر کا نام دیتے ہیں، اسپرچول ہیلر۔ تو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس علاج کے لیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا جو دور چل رہا ہے لادینیت کا، اس میں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ کوئی ان کی رہنمائی کرے گا۔ ایسا ویسا وہاں بھی ہوتا ہوگا نا کہ پہلے لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ لیتے ہوں گے، پروفیشنلز کے پاس جاتے ہوں گے، پھر مایوس ہو کر تو اس طرح کے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے، وہ بھی کوئی لمبے چوڑے فیسیں اور جو پرابلم جو ہمارے یہاں ہے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ بھی اس طرح کے جو نا کیسز اور واقعات آتے رہتے ہیں، اس میں پیشنٹ کے ساتھ ابیوس بھی ہوتی ہے، پیشنٹ کو مطلب غلط استعمال کیا جاتا ہے، ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح بھی سلفی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کے بارے میں غیب کی چیزیں جب بتاتے ہیں ان کو، تو ان کو پھر لگتا ہے کہ یہ بندہ تو بالکل حق پہ ہے اور ساری چیزیں چونکہ یہ بتا چکا ہے مجھے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا ایک زبردست واقعہ ہے۔ ان کے ایک طالب علم تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے شہر میں ایک شخص داخل ہوا جو اسی طرح کا عامل بابا تھا۔ اس نے لوگوں کو ایک چیلنج کیا کہ میں بالکل حق دین کے اوپر ہوں، اور اس کا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ گھر سے اپنے چنے لے کے آؤ کسی لفافے میں، اور جتنے چنے تم لاؤ گے میں تمہیں گنے بغیر بتا دوں گا کتنے چنے ہر پیکٹ میں۔ تو لوگ آتے تھے اس کے پاس، تو وہ اپنی سچائی ثابت کر رہا تھا۔ تو کسی کو کہتا تمہارے پاس 235 جو ہے نا چنے ہیں، وہ کہتا ہے خدا کی قسم 235 ہی ہیں۔ کسی کو کہتا بغیر دیکھے پیکٹ کھولے، کسی کو کہہ رہے تمہارے 50 ہیں، کسی کہتا ہے 55 ہیں، کسی کہتا ہے جو ہے نا 60 ہیں، سب کے اترے۔ تو امام احمد بن حنبل کے جو مطلب طلباء تھے، انہوں نے جا کے شیخ صاحب کو جو ہے نا کمپلین کیا کہ جی یہ ایک تو شخص آیا اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ غیب کا علم رکھتا ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو امام صاحب بھی ایک پیکٹ میں کچھ چنے ڈال کے لے کے روانہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی بتاؤ اس میں کتنے ہیں؟ تو وہ کافی دیر ایسے دیکھتا رہا، ٹیڑھا میڑھا کر کے، تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اتنے نہیں، بتاؤ تم بہت بڑے عامل بنتے ہو، بتاؤ کتنے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے دشمن ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری خبر جو ہے نا وہ بتا دوں اور خلیفہ کو، اور تمہارا سر کاٹ دیا جائے۔ مخلوق خدا کو گمراہ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ جی شیخ صاحب یہ کیسے ہوا کہ آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم گھر پہ تھے تو تم اپنے پیکٹوں میں چنے تم گن کے لائے تھے، میں جو تھا میں بغیر گنے پیکٹ میں 2-4 روٹیاں ڈالی، بند کی اور میں لے آیا۔ تو نہ میں نے گنے نہ میرے ساتھ جو قرین ہوتا ہے اس نے گنے۔ تو جب اس کا جن میرے جن کے پاس آیا پوچھنے کے لیے، اس نے کہا جی مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ تو وہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھیے جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ کیسے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ قرین کا علم رکھتے تھے نا، عام آدمی کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور بھی ہے جو مسلسل چل رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میرے ساتھ شریک ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانے بھی میرے ساتھ شریک ہو گیا ہے۔ اس طرح کے مسائل ہمارے پاس سوالات